کراچی میں ایک سیٹ گزرا ہے، وہ آپ نے ان کی طرف دیکھا نا تو وہ آپ کو کہتے ہیں یہ ٹوپی پسند ہے کیا، سر سے اتار۔ نماز میں کوئی نمازی نے گھڑی کو دیکھا کہ یہ آپ کو اچھی لگ رہی، بس اتارا ہو کہنا۔ ایسا سخی کہ ان کے آل و اولاد نے پھر 2 نگران مقرر کیے تھے دائیں بائیں کہ لوگوں کو ان کے قریب میں نہ آنے دو، سب چیزیں تقسیم کر دیں۔ آج ان کی اولاد کی تقریباً 37 ملیں قائم، اس ایک غیرتی اور باشعور نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا کیا خرچ کرنے والے۔ او بھائیو، کہتے ہیں بلخ کے بادشاہ نے بلخیوں کے ساتھ سختی کی اور ان پر ہرجانہ رکھا کہ اتنا تاوان اتنے مہینوں میں تم کو بھرنا ہے ورنہ سزائے موت دے دوں گا۔ بلخ کے مسلمان بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے ہر طرح سوچا، باغا دوڑی کی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ہم تو اتنا بڑا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کو پتہ چلا کہ ہرات میں ایک سخی عورت ہے، ابن بطوطہ نے رحلہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، جو بھی اس سے مانگنے جائے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی۔ یہ لوگ اس سخی خاتون کے پاس چلے گئے اور اس کو کہا کہ بی بی ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے امیر ہم پر ناراض ہو گئے اور ہم پر اتنا بڑا مالی ہرجانہ رکھا ہے کہ ہم کئی سالوں میں بھی ادا نہیں کر سکتے، 6 مہینے میں کہاں سے دے، اور ہم بہت تکلیف میں ہیں۔ اس خاتون نے اپنے خاص تیجوری سے ایک قیمتی شال نکالا اور ان کو کہا کہ یہ لے جاؤ، اس میں اتنا سونا، اتنے ہیرے، یاقوت اور زبرجد لگے ہوئے ہیں کہ یہ بک جائیں گے تو آپ کا قرض اتر جائے۔ یہ لوگ آئے قیمتی شال لے کر، سوچا کہ اب اس کو خریدے گا کون، اتنا قیمتی چادر ہے کون خریدے گا۔ اتفاق ہوا کہ امیر بلخی کو کہہ دیتے، امیر بلخ کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ یہ ایک قیمتی شال ہے اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خرید لیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا آپ نے ہم پر بہت بڑا جرمانہ لگایا ہے اور ہم کئی سالوں میں مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہرات میں ایک سخی عورت ہے اور جو پریشان حال اس کے در پر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی، ہم بھی فریاد لے کر کے گئے۔ انہوں نے یہ شال دیا ہے اور اس میں اصلی ہیرے اور یاقوت و مرجان لگے ہوئے ہیں اور کئی قسم کا بہترین سونے کی کڑھائیاں ہیں، لہذا آپ یہ خرید سکتے ہیں۔ یہ سن کر امیر بلخ کو بھی غیرت آئی، اس نے کہا اف، عورت ہو کر اتنی سخی کہ بادشاہوں کے جرمانے لوگوں کی طرف سے وہ ادا کر رہی، میں نے معاف کر دیا، میں شال نہیں لیتا، اس کو واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے، اور میں نے تم لوگوں کو بالکل معاف کر دیا۔ یہ لوگ خوش خوش شال لے کر اس پاک بی بی کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ بی بی آپ کے احسان کو ہم نہیں بھولیں گے، آپ نے ہماری مشکل حل کر لی اور آپ کی وجہ سے بادشاہ کو رحم آیا اور اس نے ہمارا ہرجانہ معاف کر دیا، اور یہ چادر ہم نے آپ سے لی ہے لہذا ہم واپس لائے۔ اس بی بی نے کہا کہ میں نے اس پر ایک دفعہ اللہ کے نام پر دینے کی نیت کی، میں اپنی نیت نہیں بدلوں گی، یہ تم لوگ کہیں اور بیچو اور اس پیسے کے مسجد اور مدرسے تعمیر کر لو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہرات کی بڑی جامع مسجد یہ اسی سے بنی ہے جو شہاب الدین کے بھائی غیاث الدین کی طرف منسوب ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں ہے، وہ لاکھوں دے
ایک شخص کے پاس ہزاروں ہیں، وہ سینکڑا دے. ایک طالب علم غریب کے پاس کیا ہے؟ اس کا دوست آ گیا، آئے ماشاءاللہ بیٹھو، آپ کو ناشتہ کراتا ہوں، پراٹھا، انڈا، گرم چائے. یہ اس کی توفیق ہے، یہی اس کا دریا ہے سخاوت کا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. مال خرچ کرنا اور مال نکالنا بڑا دل گردہ چاہیے اس کے لیے، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا. اور عجیب بات ہے کہ مال خرچ نہ کرنے سے ایمان اور اعمال کو گرانی پیش آتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے ایمان اور اعمال میں ترقی واقع ہوتی ہے. میرے عزیزو، مال کا تعلق خزانوں سے نہیں، مال کا تعلق سخائے قلب سے، سخائے قلب سے.